الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں ان سے ہم عام طور پر گزارش کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کر لیں، پھر فلسفہ پڑھیں۔ اس لیے کہ عقیدہ مضبوط نہ ہو تو فلسفہ انسان کے عقیدے کو متزلزل کر دیتا ہے اور اس میں اتنا متزلزل ہو جاتا ہے کہ انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بعض مراجع احتیاط کرتے ہیں اور طلاب کو فلسفہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے۔ عقیدہ مضبوط نہ ہونے کے نتیجے میں عقیدہ ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اس میں خرابی جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ فلسفہ عقلی اصول کو بیان کرتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فلسفے میں جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ عقلی ہے اور عقل مسلم ہے، اور جب وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان، عقل مسلم اور شریعت کے درمیان جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ عقل مسلم غالب شریعت کے اوپر، یہ شریعت ظنی چیز ہے، عقل مسلم قطعی چیز ہے، قطع ظن پر مقدم ہے، یعنی اصل بنیاد پر گڑبڑا جاتا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت بہت بڑی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ عقل مسلم سمجھ رہا ہوتا ہے وہ عقل مسلم ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ وہ عقل مسلم ہے، سمجھانے کے باوجود وہ عقل مسلم کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے بعض مراجع فلسفہ پڑھنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک عقیدے کی مضبوطی نہ ہو فلسفے میں خطرہ موجود ہے۔ ہاں، یہی وہ پکڑ کے رکھے گا کہ بھئی عقل مسلم غلطی کر سکتا ہے لیکن معصوم تو غلطی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں وہ تو ہے، لیکن وہ عقل مسلم سے بالاتر ہے، ہماری عقل سے معصوم کی عقل زیادہ اہم ہے۔ معصوم جو ہے اس میں تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی ہماری آنکھ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ غلطی کرتی ہے، معصوم کہہ رہے کہ یہ جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہ غلط دیکھ رہی ہے۔ ہمیں معصوم کی بات دیکھنا ہے، اپنی آنکھ کی بات نہیں ماننا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن حدیث صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے ہمارے پاس، اور ایک نہیں بلکہ اصول شرعی کیا جو ہے وہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں
معصوم کہتے ہیں کہ یورپ اس وقت نہ جاؤ جب اپنی واجبات پر عمل نہیں کر سکتے ہو، سعودی عرب اس وقت نہیں جاؤ جب آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ بھائی کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے، ہم کیوں حلال روزی نہیں کمائیں؟ تو عقل انسانی دیکھ رہی ہوتی کہ نہیں کمانا بہت اچھا ہے، لیکن شریعت کہتی کہ نہیں وہ نہیں کماؤ، جو تم دیکھ رہے ہو وہ صحیح نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ وہ تمہارا راستہ غلط راستہ ہے، تمہیں ابھی اچھا لگ رہا ہے لیکن بعد میں جا کے پچھتاؤ گے کہ حرام کام کرنے کے نتیجے میں نقصان اٹھایا اپنے اندر بھی اور اپنی نسلوں کے اندر بھی ہے۔ اس لیے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھ غلطی کر رہی ہوتی، معصوم کی آنکھ غلطی نہیں کر رہی ہوتی ہے نا۔ گفتگو چل رہی تھی میتہ کے دباغی کرنے سے کیا میتہ کی چمڑی پاک ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں ان روایات میں مسلم بات ہے کہ دباغی کرنے سے مردار کی کھال پاک نہیں ہوا کرتی۔ وہ ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا، اگرچہ کہ اتفاق ایسا ہے بلکہ فضیلت جو ہے مولا علی کی اور فضائل علی ایسے ہیں کہ اس میں اہل سنت کے جو دو عقیدے ہیں، ابو الحسن اشعری کا عقیدہ شاعری اور معتزلہ کا عقیدہ، عطا واصل ابن عطا معتزلی کا عقیدہ، معتزلی کا عقیدہ ہو چاہے اشاعری کا عقیدہ ہو، یہ دونوں بھی پلٹتے ہیں بالآخرہ امیر المومنین کی طرف۔ اور اسی طرح فقہ میں جو 4 فقہ ان کی چلی آ رہی، بلکہ 5 فقہ ہماری فقہ کو ملا کر کے سب کے سب جو ہے، ہمارا تو بالکل واضح ہے کہ ہم سب جو ہے اہل بیت سے ہی جو ہے احکام لیا کر، لیکن ان کی فقہ بھی بالآخرہ آخر میں جا کر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مل جایا کرتی، سب کا منشا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کہیے، یہ فضائل مولا علی کا ہے، بالآخرہ سب جو ہے مولا علی کے دروازے پر محتاج ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انت مثل الکعبہ، کہ تم کعبے کی مانند ہو، ہر آدمی آپ کے دروازے پر جھکے گا کعبہ کی طرح، کہ ہر آدمی کعبہ کے پاس آیا کرتا ہے، تم کسی کے پاس جا کر نہیں جھکو گے۔ تو فقہ شیعہ وہ ہے جو خالصتاً اہل بیت کی طرف پلٹتی ہے، باقی کی فقہ بھی بالآخرہ شاگردوں کے ذریعے سے علی علیہ السلام کی طرف پلٹتی ہے۔ انشاءاللہ تشریح کا بھی مجلس میں عرض کریں گے۔ ہاں وہ جو ہے پھر اپنی مرضی سے کچھ چیزیں شامل کرتے گئے، ورنہ بنیاد ان کی جو ہے شاگرد کے شاگرد بنتے رہے اور شاگرد اپنی طرف سے کچھ چیزیں اضافے کرتے رہے۔ تو روایت چل رہی تھی، آخری روایت ہم نے پڑھی علی ابن ابی المغیرہ کی، آج جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ عبد الرحمن ابن حجاج کی روایت ہے۔ قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام،
حج عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، انی ادخل سوق المسلمین، میں مسلمانوں کے بازار میں داخل ہوتا ہوں، آنی ھذا الخلق، یعنی یہی مخلوقات جو بازار میں ہوتی ہے، الذی یدعون الاسلام، جو مخلوقات اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، حقیقی اسلام تو بہت مشکل ہے لیکن اسلام کا جو دعویٰ کرتی ہے اس کے پاس داخل ہوتا، فاشتری منها الفراء للتجارت، اور میں ان لوگوں سے وہ کھال کی بنی ہوئی چیزوں کو خریدتا ہوں، مثلا جبہ، قمیض، اور یہ کھال کی بنی ہوئی، چونکہ سردی کے موسم میں چمڑی کا لباس پہنا جاتا ہے، للتجارت، تجارت کے لیے خریدتا ہوں، فاقول لصاحبها، میں اس دکاندار سے کہتا ہوں، صاحب فرا سے کہتا ہوں، الیس ہی زکیۃ، کیا یہ کھال کی بنی ہوئی چیزیں، جبہ و قمیض وغیرہ، کیا اس کا تزکیہ نہیں کیا گیا ہے؟ فیقول، تو دکاندار کہتا ہے بلا، یہ تزکیہ شدہ ہے نہیں۔ فہل یصلح لی ان ابیعها علی انہا تزکیۃ، تو کیا میرے لیے تجارت میں جائز ہے میں ان دکانداروں سے خرید کر مزکہ ہونے کی بنیاد پر ان کھال کی بنی ہوئی چیزوں کو بیچ دوں؟ فقال لا، امام علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ اس طرح نہیں بیچ سکتے۔ ولیکن لا بأس ان تبیعها وتقول، یہ کہہ کر البتہ ان کھال کو بیچ سکتے، ویسے نہیں بیچ سکتے، مطلق کھال کو نہیں بیچ سکتے، کھال کی بنی ہوئی چیز کو مطلق نہیں بیچ سکتے، بلکہ یہ کہہ کر بیچ سکتے ہیں کہ لا بأس ان تبیعها وتقول، ان چیزوں کو آپ بیچیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قد شرط لی الذی اشتریتها منہ انہا زکیۃ، کہیں کہ میرے لیے تو یہ شرط کی گئی کہ جن کو میں نے ان دکانداروں سے خریدا ہے کہ یہ زکیہ ہے، مزکہ ہے۔ قلت ما افسد ذالک، تو میں نے کہا کہ کھال کی بنی ہوئی چیز کو ایسے ہی بیچنے میں کون سی چیز فساد پیدا کرنے والی ہے اور آپ منع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی اگر سیدھا سادہ بیچوں تو اس میں کیا حرج ہے، کیا چیز فساد والی ہے اس کے اندر؟ قال استحلال اہل العراق للمیتۃ، اہل عراق کی ایک خرابی یہ ہے کہ مردار کو حلال سمجھ کر بیچتے ہیں، وزعموا ان دباغ جلد المیتۃ زکاتہ، اور گمان کرتے ہیں کہ مردار کی کھال میں دباغی کی جائے تو وہ کھال تزکیہ شدہ ہو جایا کرتی ہے۔ ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول اللہ، پھر وہ لوگ اہل عراق راضی نہیں ہوئے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولیں اس کے تزکیہ میں، مگر یہ کہ رسول اللہ پر جھوٹی نسبت باندھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ دباغی کرنے سے مردار کی کھال پاک ہو جایا کرتی ہے، اور خامخواہ رسول اللہ پر یہ نسبت دے دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مردار کی کھال امام معصوم نے دباغی سے پاک ہونے کو منع کیا ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں جھوٹی نسبت رسول اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ دوسری روایت،
ابی بصیر سے قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے عن الصلاۃ فی الفرا، کہ نماز پڑھنا اسی چمڑی کی بنی خل کے فرا میں، لباس میں. فقال کان علی بن الحسین، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام رجلا سردن لا يدفعه فراء الحجاز، فرمایا کہ چوتھے امام مضبوط انسان تھے، ان کو اتنی زیادہ سردی نہیں لگا کرتی تھی، اور وہ حجاز کا بنا ہوا چمڑی کا لباس نہیں پہنتے تھے. لأن دباغها بالقرض، کیونکہ وہ قرض نام کے پتے ڈال کر اس کو دباغی کیا کرتے تھے، یعنی کوٹا کرتے تھے. فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسوا، بس وہ امام اپنے کسی نمائندے کو عراق بھیجتے تھے کہ وہ ایسی کھال لے کر آئیں، لباس بنا ہوا جو عراق کا نہیں لیتے تھے، ایسی کھال لے کر آئیں جو فر کے لباس بنانے سے پہلے تزکیہ شدہ کھال ہو، تاکہ وہ اس کا لباس بنا کر کے پہن سکے. اہل عراق سے نہیں خریدتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور اگر اس لباس کو پہن لیتے تھے تو أَلْقَاهُ وَأَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ، تو وہ اوپر کا جبہ بھی اتار دیتے تھے، نیچے کی قمیض بھی اتار دیتے تھے. فَكَانَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، وہ راوی ابی بصیر سوال کرتے امام سے اس کے بارے میں کہ آپ جبہ و قمیض کیوں اتار دیتے نماز کے وقت. فقال ان اہل العراق یستحلون لباس الجلود المیتۃ، کہ اہل عراق حلال سمجھتے ہیں کہ مردار کی کھال کے لباس حلال ہے. وَيَزْعَمُونَ أَنَّ دَبَّاغَهُ زَكَاتُهُ، اور گمان کرتے ہیں کہ دباغی کرنے سے اس کھال کا تزکیہ ہو جایا کرتا ہے، جبکہ وہ تزکیہ نہیں ہوا ہے. اس لیے میں اس کا لباس اتار دیا کرتا ہوں نماز کے دوران، تاکہ نجاست کے ساتھ لباس نہ ہو. صلی اللہ علیہ